الیہ صاعد، یہ سارا دن میرے نافرمان، ساری رات میرے نافرمان، ساری رات گندی فلمیں دیکھیں، ساری رات گانے سنے، شرابیں پیں، رات کو چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، قتل کیے، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے ان پر اپنی رحمت کو اتارا، میں نے انہیں نیند بھی عطا کی، میں نے انہیں نیند سے اٹھایا بھی صحیح، میں نے انہیں صبح صبح دودھ بھی پہنچایا، رزق بھی پہنچایا، ہوا کو بھی پہنچایا، سورج کو بھی چمکایا، دھرتی کو بھی بچھایا، اور پانی کا نظام بھی چلایا، اور ان کے پیشاب کو اٹھ کے باہر ان کے نکالا، پاخانے کو نکالا، اور ان کے معدے کو حرکت میں رکھا، ان کی آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی، کانوں کو سننے کی طاقت دی، ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت دی، پاؤں کو چلنے کی طاقت دی، دماغ کو سوچنے کی طاقت دی، دل کو دھڑکنے کی طاقت دی۔ یہ چھوٹا سا دل، یہ چھوٹا سا دل، یہ اتنا بڑا پمپ ہے کہ 70 80 100 سال دھڑکتا رہتا ہے، کبھی آرام نہیں کرتا۔ بڑی سے بڑی مشین کو چلانے کے بعد کہتے بند کرو، تھوڑی دیر اس کو آرام دو، آرام دو۔ یہ 70 سال 80 سال 100 سال چلتا ہے، کوئی آرام نہیں کرتا۔ اور کہاں پانی پہنچاتا ہے؟ ہمیں گھر کی ٹینکی پہ پانی ڈالنا تو نیچے سے موٹر لگاتے، موٹر پانی کو پریشر بنا کے اوپر اٹھاتی ہے، اور ایک انسان کے جسم میں جو خون کی رگیں ہیں ان کو اگر زمین کے گرد لپیٹو تو 3 دفعہ لپیٹی جا سکتی ہیں، اور زمین 24,000 کلومیٹر ہے، 72,000 کلومیٹر رگوں میں یہ چھوٹا سا پمپ خون پہنچاتا ہے۔ کہ یہ تو میں کرتا ہوں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مجھے للکارتے ہیں۔ وَإِنِّي أَقْلَعُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، سارا دن نافرمانی، رات نافرمانی، جب سوتے ہیں تو میں کہتا ہوں نیند کو جائے، ان کو سلا دے، ان کو سلا دے۔ شاید کبھی توبہ کریں، شاید کسی دن میں، شاید کسی رات میں توبہ کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارو۔ ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت دی، پاؤں کو چلنے کی طاقت دی، دماغ کو سوچنے کی طاقت دی، دل کو دھڑکنے کی طاقت دی۔ یہ چھوٹا سا دل، یہ چھوٹا سا دل، یہ اتنا بڑا پمپ ہے کہ 70 80 100 سال دھڑکتا رہتا ہے، کبھی آرام نہیں کرتا۔ بڑی سے بڑی مشین کو چلانے کے بعد کہتے بند کرو، تھوڑی دیر اس کو آرام دو، آرام دو۔ یہ 70 سال 80 سال 100 سال چلتا ہے، کوئی آرام نہیں کرتا۔ اور کہاں پانی پہنچاتا ہے؟ ہمیں گھر کی ٹینکی پہ پانی ڈالنا تو نیچے سے موٹر لگاتے، موٹر پانی کو پریشر بنا کے اوپر اٹھاتی ہے، اور ایک انسان کے جسم میں جو خون کی رگیں ہیں ان کو اگر زمین کے گرد لپیٹو تو 3 دفعہ لپیٹی جا سکتی ہیں، اور زمین 24,000 کلومیٹر ہے، 72,000 کلومیٹر رگوں میں یہ چھوٹا سا پمپ خون پہنچاتا ہے۔ کہ یہ تو میں کرتا ہوں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مجھے للکارتے ہیں۔ وَإِنِّي أَقْلَعُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، سارا دن نافرمانی، رات نافرمانی، جب سوتے ہیں تو میں کہتا ہوں نیند کو جائے، ان کو سلا دے، ان کو سلا دے۔ شاید کبھی توبہ کریں، شاید کسی دن میں، شاید کسی رات میں توبہ کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارو۔ آس بھی اللہ سے، امید بھی اللہ سے، اور مانگو تو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگو بھی اللہ سے، مدد بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے، کہ اسی کے خزانے ہیں جو ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا دشمن بھی مانگے تو دیتا ہے، دوست بھی مانگے تو دیتا ہے، کافر بھی مانگے تو دیتا ہے۔ ہائے ہائے، ایک پتھر کا پجاری تھا، 70 سال کہتا رہا یا صنم یا صنم۔ ایک دن اس کی زبان سے غلطی سے نکلا یا صمد، تو میرے اللہ نے کہا لبیک لبیک، میرا بندہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا میرے مولا یہ تو تمہیں جانتا نہیں ہے، یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا صمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں 70 سال سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے بھی بلائے گا، آج اس نے مجھے پکارا، چاہے بھول کے میں جواب دوں گا۔ یہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں کو روٹی کھلائی، اس نے لقمہ توڑا، منہ میں رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، اللہ کون ہے، کس کا نام؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے روٹی اٹھا لی، کہا تو اٹھ کے چلا جا، کہا میں کافر کو روٹی نہیں کھلاتا ہوں۔ اٹھ کے چلا گیا تو جبریل آ گیا، جبریل تم سارے ایمان والے بیٹھے ہو، ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں، یہ کافر ہے کافر، اور سامنے خلیل اللہ ہے ابراہیم۔ جبریل آیا اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، ڈانٹ لے کر کہ اے ابراہیم تیرا منکر تھا کہ میرا منکر تھا؟
منکر میرا تھا، 70 سال ہو گئے میں روٹی کھلا رہا ہوں، تو ایک وقت بھی نہ کھلا سکا، یہ تو میرا اس کا معاملہ، جاؤ اس کو واپس بلاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے دوڑے، آ جا بھائی، آ جا آ جا۔ تو کیا ہوا؟ کہ میرے رب نے تیری سفارش کی۔ کہنے لگا تیرا رب اتنا اچھا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا پھر بھی مجھے روٹی کھلاتا ہے، چل میں تیرے رب کا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہوں، ایمان بھی نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیو، آپ اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو، اللہ کو اپنی آس بناؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کی طلب میں ساری طاقت لگا دو۔ منفی چیزوں میں یہ دنیا چھوٹی چیز ہے، لڑنے والوں کو اس پہ لڑنے دو، یہ آج سے نہیں صدیوں سے اس دنیا میں خون ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اور سن لو میرے بھائیو، دوزخ کی آگ میں سب سے زیادہ عذاب قتل کرنے والے کو ہونے والا ہے، سب سے خوفناک عذاب اسے ہوگا جو قتل کرے۔ میرے نبی نے کہا اگر ایک آدمی کو قتل کرنے پر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور قتل ناحق ہو، ساری دنیا کے 5 ارب انسان ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں، ساری دنیا کے انسان ایک آدمی کے قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، مار دو، وہ تو اتنا ہی کہیں گے نا مار دو، مارنے والا تو ایک ہوگا، 10 ہوں گے، 100 ہوں گے، 50 ہوں گے، مار دو۔ اگر یہ بے گناہ مارا گیا ہے تو اس ایک کے بدلے میں اللہ ساری دنیا کے 6 ارب انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو تم دنیا پہ لڑنا چھوڑ دو، کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے، فلاں ہمارا رزق کھا گیا، فلاں ہمارا حق کھا گیا، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمان کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے، منعم بکوہ دشت بیاباں غریب نیست، ایمان والا کہیں عاجز نہیں ہوتا، کہیں لاچار نہیں ہوتا، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ کو پتا تھا سارے بندے میرے فرما بردار نہیں ہوں گے، اس نے دعا کی قبولیت کے لیے تقوی کی شرط ہی نہیں لگائی کہ تقوی اختیار کرو گے تو ہماری دعا قبول کروں گا، ایک آسان سی شرط لگائی ہے کہ وہ شرط پوری کر دو، لے لو۔ آگے معاملہ اور ہے، جنت دوزخ کا معاملہ عمل پر ہے، یہ دنیا کے نظام سے بتا رہا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کوئی ہے جو میرے سامنے رو کے مجھے دکھا دے تو میں اس کی سن لوں گا، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، قاتل ڈاکو ہو، نمازی بے نمازی ہو، شرابی سود خور ہو، ایک دفعہ آنسو بہا دے کہ میرے سامنے رو کے دکھا دے، سن لوں گا تیری، باقی تیرے گناہ ہیں تو اس کے ساتھ توبہ کرے گا تو معاف ہو جائیں گے، نہیں کرے گا تو آگے انصاف ہو جائے گا۔ تو میں اس رب پہ قربان جاؤں، ہم تو اپنا بیٹا نافرمانی کرے تو گھر سے نکال دیتے ہیں، نکل جاؤ ہمارے گھر سے، تھوڑا سا اختلاف ہو جائے سگے بھائیوں کو گولی مار دیتے ہیں۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے میری طرف آ، توبہ کے لیے آ، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تو سارے گناہ کر کے آ پر میرے پاس آ، توبہ کرنے کے لیے آ، تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرا استقبال کروں گا۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو میرے پاس نہیں آتا نا تو اللہ کہتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں اولک رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے، میرے علاوہ کوئی اور رب ہے، میرے علاوہ کوئی اور مالک ہے، میرے علاوہ کوئی اور معبود ہے، میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کی طرف جا رہا ہے؟ پہلے کوئی میرے جیسا دیکھ پھر مجھے چھوڑ، میں کیسا ہوں؟ الحسنۃ عندی، الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، میں تیری ایک نیکی کو 10 گنا کر کے پھر کئی 100 گنا کر کے واپس کرتا ہوں۔ وسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرے ایک گناہ کو ایک رکھتا ہوں، اس کو بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو اور عجب بات ہے، ایک آدمی گناہوں کا تھکا ہوا مارا ہوا جب توبہ کر لیتا ہے اور توبہ اپنی پکی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو پھر اللہ کہتا ہے اس نے جتنے گناہ کیے تھے نا وہ بھی سارے نیکیوں میں لکھ دو۔ ایک اداکار تھا، اداکار ساری زندگی اداکاری میں گزری، اس نے کر لی توبہ، تو ایک دن میرے بیان میں اس نے یہ بات سنی تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب میری نیکیاں تم سے زیادہ ہو گئیں۔ میں کہا اچھا، میں کہا میرے پاس تو کوئی دعویٰ نہیں کہ میرے پاس ہیں، تم سمجھتے ہو اللہ تمہیں جزائے خیر دے، کہنے لگا میری نیکیاں تم سے زیادہ، کہنے لگا پتہ کیا ہے
کہ میں اتنے سال رہا ہوں گناہ کی زندگی، اور میں گناہ گار نہیں تھا، میں گناہ پر لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ ایک آدمی خود شراب پی رہا ہو نا، اور ایک آدمی آؤ بھائی شراب پیو، دونوں جرم ہو گئے۔ تو کہا میں تو اداکار تھا، میں تو لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتا رہا، تو میرا گناہ تو کتنا آگے چلا گیا، اب میں نے کر لیا توبہ تو میرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے، میری نیکیاں تم سے زیادہ ہو گئی۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بھائیو اللہ بڑا کریم ہے، اس سے اللہ سے ناراضگی نہیں لینی چاہیے، اللہ سے صلح کر کے چلو۔ پھر اللہ کی ایک بڑی عجیب بات ہے، ہمارے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ خطا کرتا ہے، ہم اس کو تنبیہ کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کرتا ہم سزا دیتے ہیں، وہ تیسری دفعہ کرے تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں، وہ بڑی منتیں کرتا ہے یہ آئندہ نہیں کروں گا، بس یہ میری آخری ہم نہیں، بس چلے جاؤ کوئی گنجائش۔ اور اللہ کا کیا معاملہ ہے، چلو وہ تو شاگرد ہے نا، باپ گھر سے نکال دیتے، نکل جاؤ۔ ایک نوجوان کراچی کا مجھے ملا، کہا جی میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ میں نے داڑھی رکھ لی۔ وہ کہتا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اس کا باپ تھا کینیڈا میں رہتا، تو وہاں کا ماحول پر اس پر اثر تھا، وہ آیا کراچی، دیکھا تو بیٹے کی داڑھی آ گئی تھی، سے روزہ اس 3 دن تبلیغ میں لگا، داڑھی رکھ لی۔ جب اس نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ، اس نے بڑی منت کرتا رہا، نہیں مانا، آخری گھر سے نکال کے چھوڑا، کہا یا داڑھی منڈاؤ یا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا پھر میں تیرا گھر چھوڑ سکتا ہوں، اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ گھر چھوڑ دیا۔ وہ بڑے مالدار آدمی کا بیٹا تھا، پھر مسجد کے حجرے میں رہتا تھا، وہ 3 چیلے لگا رہا تھا 1991 میں، تو اس کا ایک 10 دن کا سفر میرے ساتھ ہوا، تو اس نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ تو یہ تو ایسی نیکیوں پر ماں باپ دھکے دے کے نکال دیتے، اور اللہ کا معاملہ عجب ہے بھائی، قربان۔ ایک دفعہ توبہ کر لی پھر ٹوٹ گئی، پھر کر لی پھر ٹوٹ گئی، پھر کر لی پھر ٹوٹ گئی، پھر شیطان آئے گا، ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتے ہو ادھر توڑ دیتے ہو، چھوڑو، ایسی توبہ کا کیا فائدہ، سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا مجمع اس میں گرفتار ہے۔ اور میں تمہیں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، ان استقالنی اقلت له، واہ واہ، کمال کر دیا میرے رب نے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے، جب تک تو مجھ سے ڈر کر اور میرے شوق اور خوف میں ٹوٹی توبہ کو جوڑنے کی درخواست کرے گا، اور جتنی دفعہ کرے گا، میں تیری توبہ کو جوڑوں گا کیسے ہیں؟ یہ ہے نا، یہ راڈ ہے، راڈ لوہے کا، یہ اگر ٹوٹ جائے نا 8-10 جگہ سے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر ویلڈ کے بعد کوئی ماہر کاریگر ہوگا تو اس کو صاف کر دے گا، پینٹ کر دے گا، لیکن جہاں جہاں ویلڈنگ ہوگی نا وہاں وہاں نشان نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہے نا؟ ویلڈنگ کا نشان نظر آئے گا نا بھائی؟ میں دیکھو یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عقلت له، کہ میں کیا کروں گا؟ تیری 100 دفعہ ٹوٹی توبہ، یا 1000 دفعہ، یا 10,000 دفعہ، یا 1,00,000 دفعہ، جتنی دفعہ تو توڑ کے آئے گا۔ ایک برتن 100 جگہ سے ٹوٹ جائے، ایک برتن 1000 جگہ سے ٹوٹ جائے، ایک برتن 10,000 جگہ سے ٹوٹ جائے، وہ جڑے گا کیسے؟ جڑ جائے تو استعمال کیسے ہوگا؟ استعمال ہو تو برا کیسے نظر آئے گا؟ انسان کے پاس اتنا علم نہیں کہ اتنے ٹوٹے برتن کو پھر سے زندہ کر کے دکھا دے۔ میرا اللہ کہتا ہے جب تو اپنی توبہ لائے گا، ٹوٹی 1000 دفعہ، 10,000 دفعہ، 20,000 دفعہ، 40,000 دفعہ، 50,000 دفعہ، 60,000، 70، 80، 90 لاکھ دفعہ تیری ٹوٹی توبہ جب آئے گی نا، تو میں اس پر جب جوڑ لگاؤں گا نا بخشش کا اور رحمت کا، تو اس پر ایسا پردہ ڈالوں گا کہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ لاکھ دفعہ ٹوٹی ہے، یہ فرشتوں کو نہیں پتا چلے گا، انسانوں کو کیا چلے گا؟ ایسا جوڑ کے واپس کروں گا، لگے گا یہ تو ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں۔ تو اب تم سوچو، جو رب اتنا مہربان ہو اس کے بغاوت کرنی چاہیے، اس کے سامنے تو سر جھکانا چاہیے۔ ایک کتا تمہارے گھروں کا ایک روٹی کھاتا ہے، ساری زندگی وفا کر جاتا، روٹی کھاتے کتے کو بلاؤ، اگر وہ پالتو کتا نا روٹی چھوڑ کے آ جائے گا،
اور نوجوان بیٹھے ہوئے اور اذان ہو رہی ہے. ابھی اذان ہوئی ہے نا, دیکھنا سرے آپ کے کتنے نوجوان اٹھ کے مسجد کو جاتے. اللہ بڑا تھا آؤ نماز کے لیے, فارغ بیٹھا نہیں جا رہا. اور تم ایک کتے کو دیکھ لو, اسے پالو, ماں بھی مر گئی, باپ بھی مر گیا, گھر خالی ہو گیا. میں تبلیغ میں, میرا بھائی ڈاکٹر ہے وہ لاہور میں, تو ایک ہماری والدہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی, تو کہیں سے کتی کا بچہ آ گیا سفید سا, تو انہوں نے نوکروں سے اس کو روٹی ڈال دی, وہ وہیں عادی ہو گیا, وہیں رہنے لگ گیا, جاتا ہی نہیں تھا. پھر ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا, اس نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا, وہ اسی گھر میں بھوکا بیٹھا بیٹھا مر گیا, اس نے گھر نہیں چھوڑا. یہ کتے کی وفا ہے. جاپان کا ایک پروفیسر تھا ٹوکیو کا, وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھانے جاتا تھا, تو وہ نا اسٹیشن پہ جاتا تو اس کا کتا اس کے ساتھ جاتا تھا. پھر وہ گاڑی پہ جب کتا واپس آ جاتا تھا, پھر وہ جب وہ گاڑی سے اترتا تھا تو یہ کتا اس کو لینے جاتا تھا. پھر مالک اور کتا دونوں واپس گھر آتے تھے. ایک دن وہ مالک پروفیسر گیا پڑھانے, وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہاں سے ہاسپٹل گیا, وہاں وہ مر گیا. کتے کو تو نہیں پتا میرا آقا مر گیا ہے, وہ اپنے ٹائم پر اپنے مالک کو لینے گیا, تو مالک آیا نہیں, اس وہاں بیٹھا رہا, نہیں اٹھا وہاں سے. 6 سال وہ کتا وہیں بیٹھا رہا اور وہیں مر گیا. اس جگہ پر اس کتے کا بہت بڑا مجسمہ آج بھی کھڑا ہوا ہے. یہ ایک کتے کی وفا ہے مالک کے ساتھ. تو میں تو انسان ہوں, انسان. میرا اللہ بولا ہے حی علی الصلاۃ, اور میں نہ جاؤں. میرا اللہ کہے نماز پڑھ, میں کہوں پڑھی نہیں جاتی. میرا اللہ کہے شراب نہ پی, میں کہوں جی چاہتا ہے. ہے ایسے کریم کے سامنے تو ویسے آدمی سر نہیں اٹھاتا ہے. میرا اللہ نہ ظالم نہ میرا اللہ ہے. اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے منتقم, بدلہ لینے والا. 98 نام رحمت 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 رحمت, ہیبت بتانے والے. صرف ایک نام ہے غصے کا اظہار کرنے والا, منتقم. تو میرے بھائیوں, اللہ سے دوستی کرو, اللہ سے صلح کرو. یہ تبلیغ کا پیغام ہے. یہی بات میں ہر مجمع میں کہتا ہوں, اللہ سے دوستی لگاؤ. جب تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے نا, تو ساری دنیا سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے. پھر اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان چلی جائے جانے دو, مال چلا جائے جانے دو, پر اللہ کو ہاتھ سے نہ جانے دو. ایک اللہ مہربان ہے اور دھرتی پر اللہ کا رسول مہربان ہے. ان دو ہستیوں جیسا کوئی ہے نہیں جو ہمارا خیر خواہ ہو. اوپر اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی چھپاتا ہے, ہماری خطاؤں کو بھی چھپاتا ہے, ہماری طلحہ ایک شخص گزرا ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, نبوت کا. پھر 2 بڑے صحابی ہیں, ثابت بن اقرم اور عکاشہ بن محسن, انہیں قتل کیا. یہ دونوں جنگ بدر کے ساتھی ہیں اور بڑے عظیم صحابہ ہیں. تو ایک جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی, تو جنگ میں ایک رومی نکلا. انہوں نے کہا میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ تو ایک صحابی ہیں شرحبیل بن حسنہ, وہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے. جب ان کی تلواریں ٹکرائیں تو بارش شروع ہو گئی. عربوں کو بارش کی عادت نہیں, بارش میں لڑنا جانتے نہیں, تو وہ اب گھوڑے پہ ٹک نہیں پا رہے اور وہ چھا رہا ہے. تو انہوں نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی کہ زمین پہ نیچے کھڑا ہو کے لڑو. نیچے پھسلن, وہ اس سے بڑی غلطی کر دی, تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے. تو رومی نے ان کو پکڑ لیا اور اٹھا لیا, اور اٹھا کے جو یوں اوپر کیا اور زمین پہ گرانے لگا کہ یا غیاث المستغیثین, ان کی زبان سے نکلا اے مدد پہ پہنچنے والے, اے مدد طلب کرنے والوں کی مدد پہ آنے والے. تو اس کو جو گرایا نا, رومیوں کی صف سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا. تو وہ رومی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو خیال آیا کہ میرا اپنا ہی ساتھی ہے. وہ اس کے سینے پر چڑھ کر اس نے خنجر اٹھایا ہے ان پر وار کرنے کے لیے. تو اتنے میں اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور ایک ہاتھ مارا تلوار کا اور اپنے ہی ساتھی کی گردن اڑا دی.
اور عربی میں کہا ابشر فقد اتاک الغوث، تجھے مبارک ہو، تیری مدد کو تیرا اللہ آ گیا۔ تو چونکہ ٹوپی لوہے کی تھی تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، ایک تو اپنے ساتھی کو قتل کر دے، دوسرا عربی بولتا ہے۔ کہنے کو کون ہو؟ کہ اس کو تم چھوڑو، تم اس سے کیا واسطہ، تمہارا کام بن گیا، جاؤ۔ کریم تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے ٹوپی ہٹائی تو دیکھا تو طلیحہ، وہی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، میں طلیحہ ہوں۔ کہا تو میری مدد کو کیوں آیا؟ کہا جب تو نے کہا نا یا غیاث المستغیثین، تو میرے دل کو کچھ پکڑ آئی، اور یہ شرابیل وہی لکھنے والے تھے۔ کہا تو میرے جی میں آیا کہ ہائے یہ آدمی قتل نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کی وحی لکھتا تھا، قرآن لکھتے تھے۔ تو فرمانے لگے تو توبہ کر لے۔ کہا میری توبہ قبول ہے، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب یہ سارے پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی مسلمان تو اب ایسا نہیں ہو کہ میں نبی ہوں۔ بھائی کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، اور ایسے تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ بے نمازی ہیں یا ماں باپ کے نافرمان ہیں یا کوئی جھوٹ بولتے ہیں یا کوئی خیانت کرتے ہیں، یہ جرائم ہے۔ یہ کون تھا؟ نبوت کا دعوے دار۔ تو وہ کہنے لگے، تو لہہ کہنے لگے میں مسلمان ہو جاؤں، میری توبہ ہے، میری توبہ قبول ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ کہا لیکن مجھے خالد قتل کرے گا، خالد بن ولید کو مجھے قتل کرے گا۔ وہ کہنے کہ خالد ہمارے ساتھ ہی نہیں، ہمارا امیر اور ہے، میسر بن مسروق ہے، تو چل میرے ساتھ۔ ان کو ساتھ لیا، وہاں پہنچے، ان کا یہ طلیحہ ایمان لایا۔ سارے صحابہ نے بڑی زور سے تکبیر پڑی، ادھر رومیوں میں کھلبلی مچ گئی، وہ ایک الگ کہانی، ان کو شکست ہو گئی۔ ان کو فوراً حضرت میسرہ نے عرب بھیج دیا حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر مدینے میں مکے میں تھے، حج کو آئے تھے یا عمرے کو آئے تھے، طواف کر رہے تھے، انہوں نے یہ اپنا چہرہ چھپایا اور حضرت عمر کے ساتھ ساتھ طواف شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگے امیر المومنین، اگر کوئی آدمی اللہ کے دربار میں توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ تو کہنے لگے تیرا ستیہ ناس ہو، کوئی اللہ کی رحمت کا در بھی بند کر سکتا ہے؟ ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب کرو گے قبول ہے۔ تو اس نے یوں چہرہ چھپایا تھا تو یوں نقاب اٹھایا، کہا پھر میں طلیحہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بیعت کرو۔ کہنے لگا تو طلیحہ، میں تجھے کبھی بیعت نہیں کروں گا، تو ہی ہے جس نے ثابت بن اقرم کو قتل کیا اور عکاشہ بن محسن کو قتل کیا، میں تجھے کبھی بیعت نہیں کروں گا۔ وہ کہنے ابھی تو کہہ رہے تھے توبہ کا کوئی در نہیں بند کر سکتا، ابھی کہہ رہا میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا، تو اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ دونوں میرے ہاتھوں شہید ہو کر جنت میں چلے گئے اور مجھے اللہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے، میں بھی ان کے پیچھے جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے مسکرا کر فرمایا سچ کہا اور ان کو بیعت فرمایا۔ پھر انہوں نے اپنی سارے پچھلی گناہوں کا کفارہ ایسا ادا کیا۔ پھر عراق کی جنگوں میں ان کے ایسے عظیم الشان واقعات ہیں کہ پھر ان پر انسانیت بھی اش کر اٹھی تھی۔ جب یہ میدان میں نکلتے تھے تو ایسے لوگ ان کے آگے بھاگتے تھے جیسے شیر کے آگے بکریاں بھاگ۔ تو میرے بھائیو، تم مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے۔ جن چیزوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے ان کو پکڑ لو، یا تو ہوتی نا صرف دنیا، چلو پھر اس سے لڑو، اس کو مار دو، اس کا چھین لو، نماز بھی چھوڑ دو، روزہ بھی چھوڑ دو۔ اور اگر یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ مرنا بھی ہے اور اللہ کے دربار میں جانا بھی ہے تو پھر یہ زندگی تو ہمیں ہلاک کر دے گی۔ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہی چنگیز خان نے بنائی، آج اس کی قبر کا بھی نشان کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پر محمود غزنوی نے بنائی، جاؤ دیکھو اس کی قبر ویران پڑی ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر سکندر یونانی نے بنائی، وہ عراق میں مر گیا، اس کا نام و نشان کوئی مٹ گیا۔ اور چوتھے نمبر پر تیمور نے بنائی، جاؤ اس کی قبر پر آج بھی نحوست برس رہی۔ ایک محمود تھا جو نیک بادشاہ تھا، باقی تیمور مسلمان ہو کر بھی کافروں جیسا تھا کہ مسلمانوں کو ہی ذبح کرتا رہا۔ اور ظلم، میرے بھائیو مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا، مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا، مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا، کہ مظلوم کا اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو، مظلوم کافر بھی ہوگا اللہ اس کی مدد کرے گا۔
مظلوم ہندو سکھ عیسائی بھی ہوگا تو اللہ اس کی مدد کرے گا، اور مسلمان ظالم ہوگا تو اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ امام حسین کے کھاتے میں چلے جاؤ، اگر مظلوم بنے تو امام حسین کے ساتھ حشر ہوگا، ظالم بنے تو شمر کے ساتھ چلے جاؤ گے، ابن زیاد کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ سب سے بڑا ظلم آل رسول پر ہوا ہے، انہوں نے بدلے نہیں لیے، انہوں نے سر جھکا دیا۔ آؤ ہم حق نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے، حق نہیں چھوڑیں گے، جان لینی ہے لے لو، دے دی۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات۔ ایک دن ان کے ایک غلام نے کہا، حضرت آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا، اتنی دنیا دی، دین بھی دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہو؟ ساری رات روتے ہو؟ تو پھر رونے لگے، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، یوسف، وہ بھی مل گیا تھا تو 40 سال نبی ہو کر رو گزار دیے، اتنا روئے کہ آنکھیں بھی ختم ہو گئیں۔ ارے اللہ کے بندے، میرا تو سارا خاندان میری آنکھوں کے آگے ذبح ہو گیا، میں روؤں نہ تو اور کیا کروں، میرا آنسو کیسے تھم سکتا ہے؟ جس نے باپ کے لاشیں تڑپتے دیکھے ہوں، جس نے بھائیوں کے لاشوں کو تڑپتے دیکھا ہو، جس نے چچا کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا ہو۔ آل رسول کے 16 شہزادے شہید کیے گئے کربلا میں، 72 تو کل تھے، اس میں 16 آل رسول تھے۔ ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ کہ آگے ایک زندگی اور آ رہی ہے جہاں دینے والا اللہ ہے۔ آج حقوق کی جنگ ہو رہی ہے، ہمارا حق لے لیا، ہم حق لیں گے، حق لیتے لیتے ظالم بن جاتے ہیں۔ تمہیں ایک حدیث سناؤں، بس تمہاری مرضی ہے، اللہ سے لے لو یا آپس میں لڑ کے سر پھاڑ دو۔ آپ نے مدینے کے انصار سے کہا، مدینے والو، میرے بعد تمہارا حق چھین لیا جائے گا اور تمہیں تمہارا حق نہیں دیا جائے گا۔ ستجدون اشرة شدیدة علیکم من بعدی، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق لیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق لیں گے۔ آج کا مظلوم بھی ظالم، ظالم بھی ظالم۔ تو میرے نبی نے کہا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، کیا؟ کہ صبر کر جانا، حقوق کی جنگ نہ لڑنا، صبر کر جانا اور حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا، میں اللہ سے تمہیں سارے حق پورے کروا کے دے دوں گا۔ اور یہ صرف مدینے والوں سے وعدہ نہیں ہے، مدینے والوں سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک جس کا حق مارا گیا اور وہ صبر کر گیا، حوض کوثر پہ تمہارا رسول تمہیں اللہ سے لے کر دے گا۔ جب اللہ دے گا تو پھر اپنی شان کا دے گا نا، لوگوں سے کیا لوگے؟ اے اللہ سے لے لو، جب اللہ دے گا اپنی شان کا دے گا، وہ سارے جنت والوں کو اکٹھا کرے گا۔ اس کی شان کیا ہے، کیسا دینے والا ہے؟ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سارے جنت والوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا جنت میں، پھر کہے گا میرے بندو راضی ہو؟ کہاں جی اللہ بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کو کھانا تو کھلاؤ، میرے مہمان آئے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا دسترخوان لگے گا اور جنت کا کھانا کھائیں گے۔ جب یہ اللہ کے دسترخوان کا کھانا کھائیں گے تو ان کو جنت کے کھانے چھوٹے معلوم ہوں گے، بے لذت معلوم ہوں گے۔ پھر اللہ کہے گا اب انہیں پانی پلاؤ، پھر وہ پانی پیئیں گے تو تسنیم کا پانی بھی ہلکا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، پھر اللہ کہے گا ان کو کپڑے پہناؤ، پھر اللہ کہے گا ان کو خوشبو لگاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں ہو گئے؟ کہ نہیں ایک باقی ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ ابھی بتاتا ہوں۔ کہ رضوان پردے اٹھا، آج میرے بندے میرا دیدار کریں، بچا کے رکھو، اوروں کی عزتوں کو نہ دیکھو تو اللہ تمہیں اپنی تمہاری ان آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ ان کانوں کو گانوں سے بچا کے رکھو، چاہے بلوچی گانا ہو اور چاہے پشتو گانا ہو، چاہے ہندی پنجابی اردو گانا ہو، نہ سنو، بند کر لو کان۔ اللہ تمہیں جنت کے گانے سنانے والا، اللہ کی قسم سنائے گا۔
جمشید کو تو جانتے ہو نا سارے آپ، وہ جو گانے والا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا جب اس نے توبہ کر لی، مجھ سے کہنے لگا ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا، 4 منٹ کا، اس سے زیادہ کا ہم گانا بناتے ہی نہیں ہیں، لمبا ہو جائے تو لوگ سنتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جو جنت کا سب سے چھوٹا گانا ہے نا وہ 70 سال کا ہے، 70 سال، 70۔ خالق کس کو کہتے ہیں؟ جو بنائے اور چیز کوئی نہ ہو۔ یہ گھڑی ہم نے بنائی، پہلے چیزیں موجود تھیں، ہم نے اس کو ڈھال ڈھول کے یہ بنا دیا، اور اس میں یہ لوہا ہے، پیتل ہے، کچھ اور۔ میرے اللہ نے لوہا، پیتل، تانبا بنایا، جب کچھ بھی نہیں تھا بن جا، وہ بن گیا۔ یہ خالق ہے، خالق جو بغیر چیزوں کے چیز بنائے۔ آسمان پتہ نہیں کس چیز سے بنایا ہے، پر پہلے سامان موجود نہیں تھا۔ سورج کو بنایا ہے، پر پہلے کوئی سورج کا میٹیریل موجود نہیں تھا۔ آگ اور روشنی کو بنایا ہے، پہلے کوئی آگ اور روشنی کوئی نہیں تھی۔ آم، کنو، مالٹا بنایا ہے، پہلے کوئی اس کا وجود نہیں تھا۔ الخالق۔ پھر اللہ کا ایک اور نام ہے الباری۔ الباری، باری کس کو کہتے ہیں؟ ہم بھی چلو بنا لیں گے، گوشت پوشت کو ڈھال کر ایک پتلا بنا لیں گے، لیکن اس میں جان پیدا کرنا، اس میں روح پیدا کرنا، یہ انسان کی طاقت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ اپنا نام ایک اور ہمیں بتاتا ہے کہ میں باری، الباری، واللہ الخالق البارئ المصور۔ یہ 3 نام اکٹھے آ رہے ہیں، میں تینوں بتا رہا ہوں، الخالق، الباری، المصور۔ باری کون ہوتا ہے؟ جو روح ڈالے اور زندگی وجود میں آئے۔ صرف ہمارے اندر روح نہیں ہے، ہم جب دانے کو ڈالتے ہیں مٹی میں تو اس میں روح پیدا کرتا ہے اللہ، تو پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے۔ ہمارے بیج کے لیے ماں کا پیٹ زمین ہے، اور سیب، کنو، مالٹے اور ناشپاتی کے لیے، اور کپاس، گندم، مکئی کے لیے یہ زمین اس کے لیے پیٹ ہے، زمین اس کی ماں ہے، اور اس کا اندر اس کا پیٹ ہے۔ ہم اس میں دانہ ڈالتے ہیں، اللہ اس میں روح ڈالتا ہے، پھر وہ دانہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا سمجھدار ہے کہ جڑ کو نیچے بھیجتا ہے اور تنے کو اوپر نکالتا ہے، اور اس کو الٹا پھینکو، سیدھا پھینکو، وہ نکل کر سیدھا اوپر جائے گا۔ الباری، روح ڈالنے والا، زندگی کو دوڑانے والا۔ دنیا کے سارے انسان عاجز، روح کون ڈالے، زندہ کون کرے؟ میں نے دانہ ڈال دیا، اب اس کو زندگی کون دے، اس کو باہر کون نکالے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں نا۔ ہم نے پانی بھی لگا دیا، موسم پہ بیج ڈالا، ہل چلایا، صاف کیا، برابر کیا، بیج ڈالا، پانی ڈالا، اب آگے کیا ہوگا؟ آگے باری آئے گا، باری۔ آگے طارق جمیل نہیں آئے گا، آگے بلوچ، پٹھان، سندھی، پنجابی نہیں آئے گا، آگے اللہ آئے گا۔ کون اللہ؟ جس کا نام ہے الباری۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں روح ڈالتا ہے، پھر اس کو باہر نکالتا ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟ المصور، پھر وہ تصویر بناتا ہے۔ تو مصور کیسی تصویر بناتا ہے؟ ہم تو روشنی میں تصویر بناتے ہیں، وہ کہاں بناتا ہے؟ اندھیروں میں بناتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے۔ اور ہم نے زمین کے اندھیرے میں کریلا بھی ڈال دیا، گوبھی کو بھی ڈال دیا، ٹنڈے کو بھی ڈال دیا، اور بینگن کو بھی ڈال دیا، ٹماٹر کو بھی ڈال دیا، اور ہم نے وہیں آم کا بیج بھی چھپا دیا، اور انگور کا بھی، اور وہیں ہم نے چھپا دیا مالٹے کا بھی، کنو کا بھی، سیب کا بھی، ناشپاتی کا بھی۔ یہ سارے ہم نے اندر چھپا دیے۔ اندر کے اندھیروں میں سے اوپر سے مصور آیا، اس نے کہا کریلے کو کہا نکلو، خبردار میٹھا نہیں ہونا، کڑوا ہی ہونا ہے۔ آم کو کہا نکلو، تو نے زمین پہ نہیں بچنا، اوپر چل، اور اوپر جا، اور اوپر جا، اب شاخیں نکال، اب بور بنا، اب دانہ بنا، اب اس کو بڑا کر، اب اس میں رس بھر، اب اس میں رنگ بھر۔ تو نے میٹھا ہونا ہے، تو نے کڑوا نہیں ہونا ہے، تو نے میٹھا ہونا ہے۔ انگور کو حکم دیا، تو نے درخت نہیں بننا، تو نے بیل بننا ہے، بیل بننا ہے۔ بھنڈی کو کہہ دیا تو نے لیس پیدا کرنی ہے اپنے اندر، تو نے خشک نہیں ہونا، تو نے لیس پیدا کرنی ہے۔ وہیں آلو کا بیج ڈالا، وہ اندر پیدا ہونے لگا، اور وہیں کریلے کا بیج ڈالا، وہ باہر پیدا ہونے لگا، اور وہیں مونگ پھلی کا بیج ڈالا، وہ زمین کے اندر بننے لگی، اور وہیں ہم نے ٹماٹر کا بیج ڈالا، وہ باہر نکل کے لگنے لگا، وہیں ہم نے کپاس کا بیج ڈالا، وہ ٹنڈا بن کے کھلنے لگا، اور وہیں مکی کا بیج ڈالا، وہ مکی بن کے چھپنے لگا۔
مکی نے اپنے اوپر ایک کرتا ڈالا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 8-10 کرتے پہن کے کھڑی ہو گئی. کیوں؟ اور کپاس کا ٹنڈا اپنے اوپر موٹا کوٹ پہن کے آیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھٹ کے یوں ہو گیا. یہ کیوں؟ المصور وہ جانتا ہے اگر میں نے کپاس کو کھولا نہیں تو میرا بندہ نفع نہیں اٹھا سکے گا، اس کو کھولا تب نکال لو. اور میرا رب جانتا ہے کہ اگر میں نے مکئی کا سٹا کھول دیا تو کوے کھا جائیں گے، طوطے کھا جائیں گے، چڑیا کھا جائے گی، انسان کے ہاتھ میں خالی تکا آئے گا تو اس کو 10-12 کرتے پہنا کے بند کر دیا، اوپر اس کے بال لگا دیا، اس کے سر کے بال لگا دیے کہ اندر کسی کوے کی ٹھونگ نہ جائے، کسی طوطے کی ٹھونگ، خالی جب ٹھونگ مارے تو آگے اس کے منہ میں بال آ جائیں. بھائی تو روٹی نہیں لبدی، چلو کسی اور پاسے چلیے. المصور زمین انتھی، بیج بے جان، بیج مردہ. یہ کیا ہو رہا ہے کہ مولی کو سفید رنگ، گاجر کو سرخ رنگ، زمین کے نیچے ناریل، وہیں بیج ناریل کا ڈالا، وہ 50 فٹ اوپر چلا گیا. چلتا ہی جا رہا، کہیں کھلو جا میاں. نہیں مجھے نہیں کھلونا، مجھے 50 فٹ کے بعد جا کے کھڑے ہونا ہے. یہ جا وہ گیا، وہ گیا، وہ گیا. 50 فٹ کے بعد جا کر اس نے اپنے پر نکالے اور اپنے پرزے نکالے اور اس نے اپنے اوپر پھل لگا. اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی ڈال دیا. یہ بنگلہ دیش جاؤ نا، تھائی لینڈ، ملائیشیا، انڈونیشیا، ادھر یہ بوتل نہیں پلاتے پیپسی پیو، کوکا پیو، ادھر یہ ناریل کو لاتے ہیں، اس کو کاٹ کر اس کے اندر وہ لگاتے ہیں، وہ اس کو اسٹرا لگاتے ہیں وہ، اور کہتے لو جی پیو ہے. تو وہ لوگ ایسے پیتے ہیں جیسے ہم بوتلیں پیتے ہیں. المصور تصویر بنائی اور جدا جدا بنائی. یہ ناک اتنا سا، یہ اتنا سا، یہ 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں نا. ساری دنیا کے انسان کٹھے ہو جاؤ، یہ دونوں کا سب کا سائز الگ الگ اور سب کی یہاں یہ ساخت الگ الگ، اور ساری دنیا کے انسان اکٹھے کرو، یہ صرف 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ رنگ، الگ الگ. یہ 2 ہونٹ ہیں سب کے جدا جدا، یہ انگلیاں ہیں یہ سب جدا جدا، اس پر پرنٹ ہے، یہ سب جدا جدا. ایک ہی جگہ سے بولنا نا، میں حلق سے بول رہا ہوں، میں حلق سے بول رہا ہوں، میرے بولنے کا لہجہ اور ہے، آپ کے بولنے کا لہجہ اور ہے. ساری دنیا کے انسان بولو، سب کا بول جدا. 2 پاؤں سے چلتے ہیں نا، سارے 2 پاؤں سے جا رہے ہیں. اندھیرے میں پتہ چلتا ہے طارق جمیل آ رہا ہے. کیسے پتہ چلا کہ اس کی چال ایسے ہے؟ ہر انسان کی چال جدا، بولنے کا انداز جدا. یہ کون ہے؟ المصور. المصور. اگر اللہ مصور نہ ہوتا تو روز جھگڑے ہوتے، کہتا یہ میرا بیٹا، کہتا میرا بیٹا، کہتا میرا چاچا، کہتا میرا چاچا. شکلیں ایک جیسی، بول ایک جیسے، آواز ایک جیسی. یہ میری اماں، کہتا میری اماں، تو لڑائی شروع ہو جاتی. اللہ نے سب وفی انفسکم افلا تبصرون، تم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا نہیں ہے کہ میں تمہارے اندر کیسے بول رہا ہوں، میں تمہاری شہرت سے قریب ہو کر تمہیں کیسے بنا رہا ہوں؟ کبھی تم نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ سب بنا ہوا اور ایک بنانے والا وہ اللہ ہے. یہ سب مٹ جائے گا، اللہ نہیں مٹے گا. یہ سب محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. یہ سب مانگنے والے ہیں، اللہ دینے والا ہے. یہ سب چھوٹے ہیں اور اللہ ان سب پر حاکم شہنشاہ اعظم ہے. ان سب پر موت ہے اور اللہ موت سے پاک ہے. ان سب کے لیے فنا ہے اور اللہ فنا سے پاک ہے. ان کی چیزیں خزانے ختم ہوتے ہیں اور اللہ کے خزانے لا محدود ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. ان سب کے لیے جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے. اور اللہ ہر حال سے پاک ہے، ہر حال سے پاک ہے. نہ وہ جوان ہوتا ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ وہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ مرتا ہے. وہ کل یوم ہوا فی شأن. یہ سب بنا ہوا ایک بنانے والا. اس سب کے اندر
جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، انسانوں نے نہیں۔ لکڑی کوئلہ بن گئی، اللہ کا امر آیا۔ کوئلہ ہیرا بن گیا، اللہ کا امر آیا۔ لکڑی ہی تیل پیٹرول ڈیزل بن گئی، اللہ کا امر آیا۔ لکڑی ہی گیس بن گئی، یہ اللہ کا امر آیا۔ پتھر یاقوت بن گیا اور زمرد بن گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا امر آیا۔ یہ اللہ بنانے والا۔ پتھر ہی نمک بن گیا، کھیوڑا گئے نمک کے اتنے پہاڑ، ان کا 1800 کچھ میں یہاں سے نمک نکلنا شروع ہوا ہے اور آج تک نکل رہا ہے، اور آئندہ بھی ہزاروں سال نکلتا رہے تو اس کا ایک کونا بھی خالی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بنایا اور بنانے کے بعد اس میں جو کچھ رکھا، یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ سانپ کو تو پتہ بھی نہیں زہر کیسے بنتا ہے، کچھ پتہ نہیں زہر کیسے بنتا ہے۔ سانپ کو نہیں پتا کہ میرے منہ میں ایک تھیلی ہے اور اس کی ایک رگ جا کر میرے دانت میں کھلتی ہے، اور دانت کھوکھلا ہے، اس میں سوراخ ہے، آگے سے اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ اگر میرا دانت کھوکھلا ہو گیا نا تو نکالنا پڑے گا، اور اگر سانپ کا دانت کھوکھلا نہ ہو تو وہ بیکار ہو جائے گا۔ اس کو کھوکھلا کر کے اس کے اندر ایک نالی کو لے جانا، پھر پیچھے سے زہر کو وہاں تک پہنچانا، یہ سب کچھ سانپ کو کچھ نہیں پتا کہ میں جب کھاتا ہوں تو اس کو زہر کیسے بنانا ہے، پھر مجھے کاٹنا کیسے ہے، مجھے پکڑنا کیسے، یہ سب اللہ کا رکھا ہوا نظام ہے۔ جب اللہ نے رکھا ہے تو ان کا ذاتی نہیں ہے، اللہ جب چاہے تبدیل کر دے۔ جب اللہ نے رکھا ہے تو اللہ جب چاہے تبدیل کر دے۔ ساری دنیا نے آج تک دیکھا آگ جلاتی ہے، جو اس میں جاتا ہے جل جاتا ہے، ذرا سا گرم پانی پڑ جائے ہاتھ جل جاتا ہے، ذرا سا بھاپ لگ جائے ہاتھ جل جاتا ہے، ذرا سا کوئلہ گر جائے کھال جل جاتی۔ لہذا اس کو سامنے رکھ کر ساری قوم نے کہا یہ جو ابراہیم ہے نا یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس کو آگ لگا دو۔ اب لکڑیاں کٹھی کرتے 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 جب اس کو آگ لگائی تو اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا ہی مشکل ہو گیا۔ قریب کیسے جائیں؟ اب قریب جانے کا راستہ کو نہیں، وہ تو اتنی دور سے اس کی تپش تھی کہ نزدیک نہیں جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے چل آگ میں جا، کہ میں کیوں جاؤں، مجھے پھینکو، یہ تو خودکشی، میں تو نہیں جاتا، تم نے بھیجنا ہے تو بھیجو۔ اب وہ حیران پریشان، اب کیا کریں، کیسے ڈالیں آگ میں؟ تو شیطان آیا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ تو اس نے ان کو غلیل بنا کے دی، غلیل من جنیک، بڑی غلیل۔ اس نے ایک پتھر رکھا، پھر اس کو کھینچا، پھر چھوڑا تو پتھر اڑتا ہوا یوں دور جا گرا کا دیکھا۔ اب یہاں ابراہیم کو ڈالو اور اس کو اٹھا کے پھینکو، یہ آگ میں جائے گا جل جائے گا۔ واہ بھائی واہ، تو بھی بڑا ہمارا محسن آ گیا ہے، کام ہمارا بن گیا ہے۔ سب سے پہلا آدمی جو اللہ کے لیے ننگا ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کپڑے اتار دیے گئے تاکہ کپڑے بھی رکاوٹ نہ بنے، اس لیے میرے نبی نے کہا قیامت کے دن ساری دنیا ننگی اٹھائی جائے گی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر مجھے پہنائے گا۔ کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے لیے ننگے کیے گئے۔ تو اب سارا بابل اکٹھا ہے اور سب کے بعد ابھی ابراہیم کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس کی کیا سزا ہے۔ ان کو ڈالا اور اوپر غیبی نظام حرکت میں آیا، فرشتوں میں ہلچل مچی کہ یا اللہ تیرا خلیل تو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اغیثوہ ان استغاث بکم، جاؤ اس کی مدد کرو اگر وہ مدد مانگتا ہے، جاؤ مدد کرو اس کی۔ تو جبریل بھی آ گئے اور پانی کا فرشتہ آ گیا، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر۔ تو اب ابراہیم خاموش، کچھ نہیں بول رہے۔ تو وہ کہنے لگے اما لک حاجت، ہماری کوئی حاجت، ہماری ضرورت، ہم مدد کریں؟ کہنے لگے اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، تو میری طرح مخلوق ہے، تو میری کیا مدد کرے گا، تیری مدد نہیں چاہیے، اللہ کی چاہیے۔ تو اب جبریل کو بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہوگا، آگ ہے جلا دے گی، تو اللہ سے تو مانگ۔ تو جبریل پریشان ہو گیا کہ نا تو چلو میری حاجت نہیں ہے، اللہ کی ہے تو اللہ سے مانگ تو صحیح۔ ابراہیم کہنے لگے دیکھ نہیں رہا، مانگوں تو اس سے جس کو پتہ نہ ہو، دیکھ نہیں رہا مجھے۔ حسبی سؤالی علمہ بحالی، جانتا میں اس کے سامنے ہوں، جلانا چاہے گا تو جل جاؤں گا۔ اب یوں اٹھایا اوپر، اور اللہ کی قدرت کے کئی نظارے تھے، اللہ آگ بجھا دیتا، اللہ تعالیٰ آگ سے
اڑاتا ہوا پار جا کے گرا دیتا، دائیں بائیں ہوا کے جھونکے سے دائیں بائیں پھینک دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک الگ تاریخ دنیا کو دکھائی. جب اوپر اٹھے اور آگ کے اوپر آئے کہ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے پکڑا جیسے بچہ کو ماں پکڑتی ہے، اور آہستہ آہستہ لا کر انگاروں کے ڈھیر پہ بٹھا دیا، اور اللہ نے آگ کو شفاف کر دیا. اور سارا بابل کا مجمع ابراہیم کو دیکھ رہا ہے کہ آگ پہ آرام سے بیٹھا ہوا. جبریل آیا، کپڑے پہنائے، پر مارا، ایک انار کا درخت نکل آیا اور پھلدار ہو گیا. اور دوسرا پر مارا تو اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا. خود سوچو میرے بھائیو، کیا عقل تسلیم کرتی ہے کہ آگ میں ایک آدمی بیٹھا ہو، ادھر پانی کا چشمہ ہو، ادھر انار کا پھل ہو، اور آرام سے مزے سے بیٹھا ہو؟ ہاں، لوگ کہنے لگے، آزر نے کہا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب بڑا زبردست ہے، پر ایمان نصیب نہیں ہوا. جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، جیسے اللہ چاہے کر دے. یہ میرے بھائیوں قرآن کا سبق ہے، یہ قرآن کا سبق ہے، یہ اسلام کا سبق ہے کہ یہ اپنا ایمان بناؤ کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ اس پر جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. یہ قرآن ذہن بناتا ہے. نبیوں کو اللہ دکھا دیتا ہے، ہمیں دکھاتا نہیں، ہمیں کہتا ہے ویسے ہی مان لاؤ. نبی سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کو یقین کے اعلی مقام پر پہنچانا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آگ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ہیں، آگ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ہیں تو آگے ایک درخت میں سے آگ ہے، اور ایک دم اس میں سے آواز آتی ہے، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. موسیٰ تو پاک وادی میں آ گیا ہے، جوتے اتار دے، میری سن میں کیا کہتا ہوں. میں کون ہوں؟ میں تیرا رب ہوں. انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں. اور مجھ سے سبق سیکھ. کیا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں ایک، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں میرے سوا کرنے والا، دینے والا، لینے والا، مارنے والا، اٹھانے والا، گرانے والا، میں سب تیرا اللہ. اب یہ ایک نظریہ تھا نا، وہ کیسے کرتا یا اللہ؟ تو اللہ نے دکھایا، آنکھوں سے دکھایا. کما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہے یا عصایا، یا میری سوٹی ہے، میرا ڈنڈا ہے. کیا کرتے ہو؟ اتوکأ علیہا، ٹھیک لگاتا ہوں. وأحش بها علی غنمی، پتے جھاڑتا ہوں. اور کیا کرتے ہو؟ ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی بڑے کام لیتا ہوں. اچھا، القہا، اس کو ذرا ڈالو، القیہا ڈالو. فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے یوں ڈالا. فاذا ہی حیۃ تسعی، جو ہی ڈالا تو ایسے سانپ بن کے اٹھا اور موسیٰ علیہ السلام کے برابر آ کے کھڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے قداور تھے، بڑے قداور تھے. وہ یہاں سے اٹھا، یوں کر کے سیدھا آ کے کھڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ. اب اللہ ایک سبق دینا چاہتا ہے، جو میں بات کرنا چاہتا تو اس کے لیے ساری بات میں نے بتائی. اللہ یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ سریاب والو، اللہ کے غلام بن کے چلو، چیزوں کے غلام بن کے نہ چلو. یہ چیزیں اللہ کی ہیں، جب چاہے لے لے، چاہے دے دے، جب چاہے ان کی تاثیر بدل دے. اس کے لیے یہ سارے واقعات ہیں اور یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھانا چاہتے ہیں. وہ یوں اٹھا، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو وہ پیچھے بھاگا. تین قسم کے سانپ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اژدہا، اس کو کہتے ہیں ثعبان، اس میں زہر نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی نگل جاتا ہے، زہریلا نہیں ہوتا، پکڑتا ہو پوری بھیڑ نگل جاتا ہے. ایک ہوتا ہے حیہ سانپ، وہ زہریلا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جان، وہ بڑا چھوٹا اور بہت تیز ہوتا ہے. تو جو ہوتا ہے اژدہا وہ تیز نہیں چل سکتا، وہ چونکہ لمبا، اس کا لمبائی میں ہوتا ہے، وہ آرام آرام سے چلتا ہے. سانپ بھی لمبا ہوتا ہے، اس میں تیزی نہیں ہوتی. اور جو چھوٹا سانپ ہے وہ دوڑتا ہے، جان تیزی سے دوڑتا ہے. تو اس ڈنڈے میں تین باتیں پیدا ہو گئیں. اتنا لمبا تھا کہ اژدہا سے بھی بڑا، اور اتنا زہریلا تھا کہ سانپ سے بھی زیادہ، اور اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ جان سے بھی زیادہ.
تو لہذا موسیٰ علیہ السلام کو تو پڑ گئی اپنی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا واللہ حاربا ولم یعقب. جب چور بھاگتا ہے نا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا ہے، وہ کہتا پیچھے پولیس آ رہی، پیچھے مڑ کے دیکھوں گا تو پکڑا جاؤں گا. پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے، لہذا وہ منہ کر کے بھاگتا ہی رہتا ہے، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتا. واللہ حاربا ولم یعقب. جب سانپ نے یوں کیا نا تو موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے، ایسا بھاگے کہ اللہ کہتا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا گیا. گئی آج مر گیا، نہ بیوی یاد رہی نہ بچہ یاد رہا. جان بچا موسیٰ، آج تیری خیر نہیں. اب بھاگے جا رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا خذھا، پکڑو. کہا نہ میرے مولا، کھا جاسی میں تو نہیں نہ پتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اقبل، واپس آؤ، پکڑو. کہ اللہ مجھے معافی دے، میں نہیں پکڑ رہا، مجھے کھائے گا. پھر اللہ نے کہا خذ، پکڑ. کیوں؟ انک من الآمنین، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں کہے. اللہ کی گارنٹی پہ کھڑے ہوئے، پہلے نہیں کھڑے ہوئے. تو اب وہ سامنے آ رہا ہے اور کھڑے کانپ رہے ہیں. تو کہا پکڑو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ دم سے پکڑو، منہ سے پکڑو. تو اب ایک کپڑا انہوں نے ہاتھ پہ لپیٹا، ایسے کر کے ہاتھ پر یوں کپڑا لپیٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ یہ مجھے کاٹنا نہیں، ڈر لگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کپڑا تجھے بچا لے گا. میں تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں کہ تیرا اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ سبق تجھے دینا چاہتا ہوں. یہی سبق مسلمان بھولا ہے تو ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے مال پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، ایک دوسرے کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے. لا الہ الا اللہ کمزور پڑ گیا. تو نبیوں کو اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے تاکہ ان کا لا الہ الا اللہ سب سے طاقتور ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہاتھ ڈٹ بڑھایا، یوں انگلی نے یوں بس اتنی کو انگلی لگی تھی کہ اللہ نے پھر ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا. کیا موسیٰ دیکھ لیا نا، نہ سانپ ہے، نہ ڈنڈا ڈنڈا ہے، نہ پانی ہے، نہ لوہا ہے، نہ پتھر ہے، نہ سونا ہے، نہ انسان ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ آسمان ہے، نہ آگ ہے، نہ دھرتی ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ دانا ہے، نہ درخت ہے، نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ اسرافیل ہے. جو کچھ ہے تیرا اللہ ہے، جو کچھ ہے تیرا اللہ ہے. دیکھ لیا نا، یہی حکومت تیرے رب کی ساری کائنات پر ہے. اب جا اپنی قوم کو سمجھا کہ میرے غلام بن کے چلیں، اور فرعون کو سمجھا کہ میرا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے. تو میرے بھائیو، یہ قرآن ایک ذہن بناتا ہے ہمارا کہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اب اللہ پاک سے لوگے تو کبھی بھی فقیر نہ رہو گے، اللہ سے لوگے تو کبھی تمہارے حاجات نہ ٹوٹیں گی، اور اگر اللہ کو چھوڑ دو گے اور لوگوں پہ امیدیں لگاؤ گے تو پھر قدم قدم پہ نفرت کی آگ، عداوت کی آگ، ظلم و ستم کی آگ بھڑکے گی. لہذا اس وقت میں بھائیو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا سبق پکا کریں، وہ ہمارا کمزور پڑ گیا ہے. نہیں تو یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میں اللہ سے تعلق بناؤں. ایک طرف اللہ اتنا بڑا ہے کہ لاٹھی پہ تجلی فرمائی سانپ بنا دیا، سانپ پہ تجلی فرمائی اس کو لاٹھی بنا دیا، آسمانوں پہ نظر کی 7 آسمان بنا دیے، زمین پہ نظر فرمائی زمینیں بچھا دی. ایک طرف اتنا عظیم شہنشاہ ہے کہ جب سے ہے آج تک آئندہ ہمیشہ کے لیے نہ کبھی سوتا ہے، نہ کبھی اونگتا ہے، نہ کبھی تھکتا ہے، نہ کبھی گھبراتا ہے، نہ اس کے خزانے کم پڑتے ہیں. ایک واحد بادشاہ ہے،
جس کے دروازے پر جتنے فقیر اکٹھے ہوں اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. اور دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں ان کے دروازے پر جتنے فقیر اکٹھے ہوں وہ اتنا غصہ چڑھ جاتا ہے، وہ دروازے بند کر دیتے ہیں، پہرے لگا دیتے ہیں، کوئی نہیں آنے دو، کسی کو نہ آنے دو. پھر یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں صرف ان کو دیتے ہیں جو ان کے اپنے، جو ان کے خوشامد، جو ان کے فرما بردار. جو ان کے دشمن ہو ان کو سولیوں پہ لٹکاتے ہیں، جو ان کے دشمن ہو وہ ان کو قید میں ڈالتے ہیں، ان کو جیل میں ڈالتے ہیں. پاکستان میں دیکھیں ایک حکومت جاتی ہے تو پچھلی حکومت کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، چاہے ان پہ جھوٹے مقدمے بنائیں، چاہے سچے بنائیں، چاہے ظلم کرنا پڑے، چاہے جو کرنا پڑے، ان کو جیل میں ڈالتے ہیں، ان کو سولیوں پہ لٹکا دیتے ہیں، ان کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں. یہ دنیا کے بادشاہ صرف اپنوں کو دیتے ہیں. یہ اللہ بھی عجب بادشاہ ہے. چاہے تم نے کبھی بھول کے بھی مجھے سجدہ نہ کیا، مانگ میں تجھے بھی دوں گا. ساری رات شراب میں گزار دی، ساری رات ناچ گانے میں گزار دی، مجھے سے مانگ تمہیں بھی دوں گا. جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی، مجھ سے مانگ میں دوں گا. اپنوں کو بھی دوں گا، نافرمانوں کو بھی دوں گا. اور کیسے دوں گا؟ انی والجن والانس فی نبأ عظیم. میرا اور یہ سریاب والوں کا عجب معاملہ ہے. سریاب میں اضافہ کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میرا اور یہ میرے بندوں کا اور یہ جنات کا عجب معاملہ ہے. اخلق ویعبد غیری، پیدا میں نے کیا، سریاب کی زمین میں نے بچھا کے دی، سورج میں ان پر لایا، بادل میں ان پر لایا، چاند میں نے ان پر چمکایا، تاروں بھری رات میں نے ان کو دکھائی، نطفے سے انسان میں نے دیا، اور مجھے چھوڑ کر کبھی میرا بھول کے بھی سجدہ مجھے نہیں کرتے. اپنے جیسے انسانوں کی خوشامد میں لگے ہوئے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کی چوکھٹ پر سجدے کر رہے ہیں، اور اپنے جیسے انسانوں کو خدا سمجھ کے ان سے اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. یہ عجب میرے بندے ہیں. ارزق ویشکر سوائی، رزق میں دیتا ہوں اور شکر گزار کسی اور کے ہوتے ہیں. دینے والا میں، شکر کسی اور کا. اللہ کے واسطے میری سنو. عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سنو. میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں. میری سنو. میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے. جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے. پہلے اللہ سے صلح تو کرو. کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں. نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا، نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے. یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا. یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال حضور. یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر کے. ہم کیسی امت ہیں جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے. ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے. اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے. میں نہیں کھڑا ہو سکتا، مجھے میرا دل گھبرانے لگتا ہے. اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح. اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے
اور وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے پرسے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشن کوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو۔ ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی۔ بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتے اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں۔ پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کی جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں۔ کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آ کر۔ میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ یہ طوائف بن گئی، اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا جس نے گھنگرو پہنائے، جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا، وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے، اور جو بک گئی اپنی غربت کی ماری ہوئی وہ طوائف بن گئی، وہ رنڈی بن گئی۔ کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنا؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے، کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتے، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا، میرے نبی نے قصہ سنا ہے ترمذی میں۔ وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار
60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے. 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے. ایک رات کا جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا. تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں, میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. میں عزت دار ہوں, میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے, گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں, ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں, تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. کسی کو بٹھا دو, نون لیگ آ جائے, کاف لیگ آ جائے, یہ نہیں, اوپر سے فیصلے آئیں گے. وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے. تو کفل رونے لگا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا, اور میں بڑا کتا انسان ہوں, میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں, یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے. اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے. وہ لڑکی گھر پہنچی, پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا. جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا, کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ تھا, غسل دینے کوئی نہ تھا, دفن کرنے کوئی نہ تھا. یہ ایسی غلط زندگی والا تھا. واہ اے میرے رب, دیکھ رہا ہے تو سن رہا, اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے, اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے, کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے. ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے, کتنے اے آئے, کتنے بی آئے, کتنے سی آئے. تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے, اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا, اگلا کب شروع ہوگا. میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا, ان اللہ قد غفر للکفل. اے لوگو, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو, جاؤ غسل دو, جاؤ قبر میں اتارو, ہم نے معاف کر دیا. اور یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے. اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن میں ڈھونڈو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. قرآن میں ڈھونڈو. احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. قرآن میں ڈھونڈو. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. قرآن میں ڈھونڈو. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. یہ میرے رب کا کلام ہے, پیغام ہے. آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو. میرے رب نے اعلان کیا, یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے. اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی. یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا. اللہ کا قرآن بھی جھوٹا, اللہ بھی جھوٹا, اللہ کا نبی بھی جھوٹا. چلے گی تجارت ہرس و ہوس چھوڑ دو, چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو, چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو, چلے گی تجارت طمع چھوڑ دو, چلے گی تجارت ہوس چھوڑ دو. چلے گی. اللہ سچا یا میں سچا, میرا نبی سچا یا میں سچا. میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں. دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے, لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا. یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے, یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے. 14 صدی میں اسلام کی, انسان کی تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں 14 صدی میں.
14 صدی میں دور، اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس کے بھی 34 سال گزر گئے. 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست. اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا. کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ، غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ، اوروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اوروں کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ. یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے. لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی. حیا بھی گیا، محبت بھی گئی، عدل بھی گیا. جس دیس کی عدالتیں ظالم ہوں، جس دیس کا وکیل ظالم ہو، جس دیس کا جج ظالم ہو، عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیس کا فقیر ظالم ہو، جھوٹے کیس، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں. کھلی جب آنکھ نرگس کی، سب پھول گئے. ماں باپ کی محبت گئی، ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی. کیا باقی تھا؟ نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. داستانیں رہ گئیں اور پورا میرا دیس ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کی بھٹی بن گیا، ایک ابلتا ہوا دہکتا ہوا لاوا بن گیا. جہاں مائیں اولاد سے خوف زدہ ہوں، جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے، جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے، کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے. میرے بھائیو، سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ 2 آدمیوں پہ آنے والی ہے. 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 ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، اور ایک قتل کرنے والا، قتل کرنے والا، قتل کرنے والا. میں جھولی پھیلاتا ہوں، تم یہ تو کہتے ہو قتل کر گیا، اور یہ جو سود کے ادارے چل رہے ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ چور کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اور یہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بہت درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں تنقیداً نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی دیس کی پیداوار ہوں. میرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا تھا. جب آپ مکے سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی. اے مکہ، تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے. میری قوم نہ نکالتی، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. تو وطن کی محبت تو نبیوں کو بھی تھی. جب آپ مدینے پہنچے تو پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے. ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے. میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں. ہم مہاجر نہیں، لوکل ہیں. تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا. جلندر سے لوگ چڑھے، رش تھا. ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. وہ میری باتیں سن رہا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ کہاں سے ہیں؟
میں نے کہا پاکستان. پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان. ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں، اسمال ٹاؤن تلمبا. تو آگے میں ہنس پڑا. مجھے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے، کیوں ہنسے ہو؟ میں کہا میں تلمبے دا ہیں. اب اپنی بولی بولی ہے. اور ایک دم پیچھے گیا، اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے. یہ 1982 کی بات. وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا، یوں دھکا دیا. اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے تھے، ان میں زبردستی گھس کے بیٹھی. ایک ادھر جا گرا، ایک ادھر ہو گیا. مجھے کہنے لگی وے پترا تو تلمبیدا ہے، وے پترا تو تلمبیدا ہے. ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا ہے، ہائے میں ٹھر پواں تو تلمبیدا. میں کہا جی ماں جی میں تلمبیدا. سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی. تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے. پھر ایک دم فرمانے لگے او بھائی چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا. چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا. مدینے میں دل لگنے دے، مدینے میں دل لگنے دے. تو یہ میرا دیس ہے، یہ آپ کا دیس ہے. اسے امریکہ نے برباد نہیں کیا. کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے. اسے ہندوستان نے برباد نہیں کیا، اسے اسرائیل نے برباد نہیں کیا، اسے طارق جمیل نے برباد کیا ہے. اسے یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس نے برباد کیا ہے. اس 18 کروڑ انسانوں کے جھوٹ نے اور ظلم نے اور شراب نے اور زنا نے اور بدیانتی نے اور کھوٹ نے اور ماں باپ کی نافرمانی نے اور ناحق قتل اور ناحق زمینوں پہ قبضے اور چوریاں اور ڈھاکے اور لگاتے جاؤ، اس سب نے میرے دیش کو برباد کیا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کر دی. حسین جیسوں کو ہے. آج 12 ربیع الاول ہے اور آج 7 جون ہے اور 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے اور آپ اپنی بیگمات کو بلا رہے ہیں اور ان کو رخصت فرما رہے ہیں. پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں. وہ روئیں، کہا نہیں رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، چونکہ ان کے تو آپ نے سینے پر ٹیک لگائی تھی. حضرت عائشہ ایسے صوفے کی طرح اور آپ یوں 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 ایسے تھے، ایسے. پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دیتے رہے. پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر سب سے آخر میں کنہیں بلایا؟ جنہیں کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین. جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو. کہا نہیں، یہ حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. یہ میرے بچوں کو نام دیا گیا ہے اور ان کو سینے پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں. اور آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگے. کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی. حسن آئے، چھوٹے بچے، اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے. آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور جو پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا بچہ ہوتا تو میں اٹھا کے ادھر کر دیتا، خود ادھر ہو جاتا. تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. جب حسن پیشاب سے فارغ ہوئے پھر ان کو اٹھایا. ایسے لاڈ دیے، ایسے لاڈ دیے. دونوں کو بلاتے
حضرت فاطمہ سے کہتے این اللقا این اللقا، شرارتی بچوں کو بھیجو، شرارتی بچے آؤ۔ حسن حسین دوڑتے دوڑتے آتے، آپ ان کے سامنے گھوڑا بن جاتے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے، پاؤں بھی ٹیک دیتے، کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ پھر ان کو کمرے میں چکر دلواتے، پھر سر اوپر کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ آپس میں ان کی کشتی کرواتے۔ ایک دفعہ کشتی کروا رہے اور آپ حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش، تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ سب سے آخر میں ان کو بلایا اور یوں اپنے دونوں بازو میں لے لیا ایسے، اور دونوں کے سر چومنے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ میں جھوٹ پہ کاروبار کروں، میں لوگوں کی زمینیں دبا کر بچوں کے لیے رزق بناؤں، اپنی بیٹی کو زیور سے سجانے کے لیے کسی کی بچی کے منہ سے نوالا چھین لوں، اپنے گھروں کے چراغ روشن کرنے کے لیے لوگوں کے دیے بجھا دوں، اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کی جھگیوں پہ بلڈوزر چلا دوں۔ کب تک زندہ رہنا ہے؟ موت مر گئی ہے، نہیں آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان ہے، سب سے بڑا قاتل چنگیز خان، آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر تیمور بدبخت اس سمرقند میں پڑا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی، اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں ہے۔ پیار کیا دونوں کو، چومتے رہے روتے رہے، چومتے رہے روتے رہے۔ جاؤ، وہ گئے تو جبریل آ گئے، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ آج روانگی ہے، تو آپ نے کہا آ جائے۔ تو ملک الموت نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آج پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں اور وہ آپ ہیں۔ پھر کہنے کا یا رسول اللہ پہلی دفعہ آپ کے رب نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے کہا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، ایسے مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں، ایسے نہ مرو کہ قبر میں آگ اٹھ رہی ہو اور رگ رگ سے روح کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہو۔ کبھی ظالموں کو مرتے دیکھو کس طرح مرتے ہیں۔ تو آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ واپس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا وہ مجھے پتا ہے۔ ایک ذبح ہوگا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا۔ حضرت حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تجھے کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ اسے قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا۔ کہ نہیں بتاتا، اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک بے گناہ کا قتل میرے ذمہ پڑ گیا، اور اگر وہ وہی ہے تو قیامت دور نہیں، میں وہاں جا کے خود نمٹ لوں گا۔ ہاں میرے بھائیو آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کریں، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کریں جو موت پہ نہیں بھولے۔ آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا۔ کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، آپ نے سوال اٹھایا۔ جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔
کہ بس الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر آپ نے دو باتیں فرمائیں، دونوں توڑ کے رکھ دیں۔ آپ نے کہا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ بتاؤ کتنے لوگ کراچی میں نمازی ہیں؟ اذان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں؟ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، ظلم نہ کرنا۔ آج ظالم پھنکار رہا ہے کالے ناک کی طرح، اور مظلوم سسک رہا ہے، مظلوم سسک رہا ہے۔ ایک دن تو آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ آئے گا آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ وہ دن آئے گا آئے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ اللہ کی قسم وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت۔ یہ دن ہے، یہ آئے گا، کھرا کھوٹا الگ ہوگا۔ یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے، اور یہاں ابن زیاد غرا رہا ہے، اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ، آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ گھسیٹی جا رہی ہے۔ خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا۔ الان قرۃ عینی، اپنا کام پورا کرو ملک الموت، اور اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک غریبوں پہ رحم کرنا، رحم کرنا، رحم کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ نے طاقت دی ہے، جھک جاؤ جھک جاؤ جھک جاؤ۔ اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور تم میری چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو، میں تمہیں باپ بن کر، تمہارے ہمدرد بن کر، تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو۔ یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کہے سے میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے۔ ایسے نہ مرو کہ ہتھکڑیاں لگ چکی ہوں، ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں۔ آ جاؤ آ جاؤ، آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں۔ کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، کوئی اغوا کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی زنا والا ہے، کوئی شراب والا ہے، کوئی سود والا ہے، کوئی ناچنے والی ہے، کوئی بے پرد ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج جمعہ ہے، جمعہ گزر گیا ہے، پہلا عشرہ ختم، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے بند ہو چکے ہیں، شیطان قید ہو چکا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اللہ روزانہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے، کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہا بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو، یہ شہر گندا ہے یہ چھوڑ دے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا، معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر شے چھوڑ دوں گا۔ اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا, دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے, گھر سے نکل پڑا ہے, ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے, ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے, نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا, جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے, یہ نیک لوگوں کی بستی ہے, یہ اس کی اپنی بستی ہے. فاصلہ ناپو, اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ, اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ. جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے, اس سائیڈ سے دور ہے, یہ یہاں گرا پڑا پانی, یہ یہاں گرا پڑا تھا, گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. واہ واہ. جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا, اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا. جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت. توبہ سے نہ گھبراؤ, میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں, آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو, گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں. ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے, اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں, کلمے کا جز بنایا ہوا ہے. معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل, موسیٰ آپ کے کلیم, داؤد کے لیے لوہا نرم, سلیمان کے لیے ہوا تابے اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ, تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ کیا؟ یا اللہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا, تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا, تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا. کسی کا نسب, میرے بھائی نے بڑے محنت کر کے انگریزوں کے دور کی کاپیاں ہماری جو زمینوں کی تھیں نکلوائیں تو 16 پشتیں 14 پشتیں نکلی. آگے کوئی شاید ہو سکتا آگے ہندو ہوں, آگے کوئی نہیں نکلی. وہ میں نے لٹکایا اور ان کو یاد کر 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 اللہ کی قسم میں 16 نام یاد نہیں کر سکا, اپنے پیو دادے کے 16 نام یاد نہیں کر سکا. لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو باقی رکھنا ہے, زندہ رکھنا ہے, کتابوں میں بھی, سینے میں بھی, زندگیوں میں بھی. میرے نبی کا نسب مجھے بڑا یاد ہے, بلکہ میں نے یہ سنانا کیوں شروع کیا. ہمارے سندھ پنجاب میں مراسی ہوتے ہیں زمینداروں کے, جو آ کر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں, جھوٹی تعریف, ادھر سائیں کرتے ہیں, ادھر سردار صاحب, ادھر سائیں صاحب, اور ساری جھوٹی تعریفیں کر کے پھر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اور اپنا گندم لے کے جاتے ہیں. ابھی گندم ہوئی تو مزدوروں کو گندم ملی نہیں تھے کہ مراسی پہلے آ گا جی ساڈا حصہ پہلے, اور کوئی کام نہیں سوائے جھوٹی تعریفیں. تو میں نے اپنے نبی کا نسب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ, ہمارے مراسی ہمارے ماں باپ کی, ہمارے دادے پردادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے کر جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے. آپ سچے, آپ کی نسل سچی, آپ کی جد سچی, آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ, آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ, آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے,
ورنہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے. میں آپ کو آج آپ کا نسب سناتا ہوں، آپ کا میراثی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کے. میں آج آپ کا نٹ بن کے. ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں: ڈوم، میراثی، بھنڈ، نٹ، پیرنا، میر عالم، جھتا. یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراثیوں کے لیے. میں سارے لفظ اکٹھے کرے، آپ کا جھتا، آپ کا ڈوم، آپ کا میراثی، آپ کا نٹ، آپ کا میر عالم، آپ کی تعریف کرنے، آپ کے پیو دادی کی تعریف کرنے آپ کے در پر حال. آپ کا پیرنا، یہ ہمارے ہاں 7 نام ہوتے ہیں. میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. اگر بنی ہاشم دی خیر یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، علی جعفر دے دیر سلامت، قاسم عبداللہ دے دیر سلامت. میں نے پورا مراسم، اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو. یہ صبح کی بات، میں اثر پڑھ کے نکلا، نوجوان میرے پاس آیا. آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی. کیسے پہچانا تم نے؟ کہاں کے ہو؟ کہا میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں. آپ کے ساتھ مجمع تھا. میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب ہیں. کہا جی میں آج عصر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا تو آ کے بیٹھا، مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کیا. آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا دو. میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا. اسی میرا سی پکے ہو گئے. مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی، چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا، یہ اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم، میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو. لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا. مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں. میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی. لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو. تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے. تو میرے یہ تصور میرے دل میں، اور میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں. ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو. کرتے ہو. شیطان تو کوئی نہیں ہے، بند ہے، قید ہے. اور یہ عقیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں.
اور جنت کے دروازے کھلے ہیں, جنت کی حوریں دروازوں پر ہیں, میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے, اور اعلان ہو رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آ جاؤ, گناہوں سے نہ ڈرو, صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کروں گا. کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں, انہوں نے دل سے کہا ہے, تو تمہیں مبارک ہو, تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے, تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے, اللہ خوش ہو گیا, فرشتے خوش ہو گئے, جنت سج دھج گئی, جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم, میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں, آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے, میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا تجھے مبارک ہے, تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے, تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے, تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے, پتہ کرو علماء سے کیسے کروں, گناہ معاف ہو گیا. حق مارے تھے, گناہ معاف ہو گیا, پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں. اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو. اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی. تو پکی توبہ کرتے ہو. اور ایک اور خوشخبری, اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے, ڈرنے کی بات نہیں ہے, دوبارہ کر لینا, دوبارہ کر لینا, دوبارہ کر لینا. پورا رمضان پڑا ہے, پوری زندگی پڑی ہے. اور ایک آخری بات کہتا ہوں, تراوی 20 پڑھا کرو, 8 نہ پڑھا کرو. تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ایک محل ہر سجدے پہ بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں, اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے. اور پھر آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے, رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا. اور ایک آخری بات صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر عام طور پر گندم کا 100 روپیہ اخباروں میں نے پڑھا ہے, وہ ٹھیک ہے, جائز ہے, لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کا صدقہ بتاتا ہوں. بہت مالدار لوگوں کی یہ جگہ ہے. اللہ کے نبی صدقہ دیتے تھے 3 کلو کشمش, گندم نہیں, 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور. 3 کلو کشمش 600 کا ہو جائے گا, ایک آدمی کا صدقہ فطر 600 ہو جائے گا, اور گندم کے لحاظ سے 100 ہو جائے گا, کھجور کے لحاظ سے کوئی 250-300 ہو جائے گا. تو صدقہ فطر دینا ہو تو کشمش کے 3 کلو کے حساب سے پیسے دینا, غریبوں کا بھلا ہوگا, غریبوں کا بھلا ہوگا. کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو, کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو, ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ, بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ, بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے. سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے. میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ 2 میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں, کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ, حلال چھوڑ کے جاؤ, حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے, ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو. اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو. میرے نبی کے امتی ہیں, دعا کرو, دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں, ہمارے بڑوں کا اگر وہ ہمارے عمر ہیں, اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے. اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے. وہ بھی ہمارے ہیں, ہمارے ہیں, ہمارے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے, ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے, اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے, اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے,
اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا، اے میرے رب آج ہماری سن، تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنت، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، تو وہ واحد ذات ہے جسے ایک دفعہ یا اللہ کہو تو وہ 70 دفعہ لبیک لبیک کی صدا پکارتا ہے، اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ مجمع تراویح پڑھ کے تیری منت کرنے آیا ہے، ہم تھک گئے میرے مولا، ہم تھک گئے میرے مولا، آ جانا میرے آقا، ہماری دھرتی دیکھ کیسے خون و خون ہے میرے اللہ، معصوم بچے کیسے ذبح ہو رہے ہیں میرے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بکریاں ذبح کرتے ہوئے بھی ہاتھ کامتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو کے بوریوں میں دروازوں پہ پڑے ہوتے ہیں، اے میرے رب آج ہم تجھے اپنا دکھ سناتے، تیرے نوح نے بھی دکھ سنائے تھے، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، میری کسی نے، اے میرے رب آج ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں، ہم نے بے شک اپنے اوپر ظلم کیا، اس خطے کو اپنے گناہوں سے برباد کیا، ہم مر رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہمارے اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے، ہمیں اپنوں نے مارا پھر غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے لوٹا پھر غیروں نے لوٹا، آج غریب کی بیٹی کی عزت نیلام ہے، آج کا طاقتور فرعون ہے، آج کا حاکم فرعون ہے، آج کا مالدار قارون ہے، آج کا طاقتور صفاق ہے، آج غریب کی بیٹی عزت بچاتی پھرتی ہے، تو نے تو دیس دیا تھا کہ یہاں غیروں کی بیٹیاں محفوظ ہوگی، یہاں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی، تو نے تو یہ دیس دیا تھا کہ غیروں کی جان کی حفاظت ہوگی، یہاں اپنوں کے گلے کٹ رہے ہیں، اے میرے رب ہمارے کتنے معصوم بچے روزانہ گلے کٹوا کے تیری بارگاہ میں پہنچ کے تجھ سے کہتے نہ ہوں گے یا اللہ ہمیں کیوں مارا گیا، بے ای ذنب قتل، اے میرے رب ان معصوم ساز خاموش ہے، فریاد سے مامور ہے، جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہے اور اسے بولا نہیں جاتا، وہ کہتا ہے اور اس کی فریادیں اس کی ہچکیوں میں دم توڑ دیتی ہے، اس کی فریادیں اس کی آہوں میں دم توڑ دیتی ہے، اے ہمارے رب ہماری فریادیں ہماری آہوں اور ہچکیوں میں دم توڑ رہی ہیں، ساری دنیا کا ہم مذاق بنے ہوئے کہ تمہارا رب کدھر ہے، تم نے تو اسلام کے نام پہ یہ دیس لیا تھا، وہ اسلام کدھر ہے، تمہارا رب کدھر ہے، بلاؤ یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، بلانے آئے، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، کہہ دے آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جس کے دروازے بند نہیں ہوتے، یا اللہ وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو پورے آسمانوں میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو عرش کپ کپا اٹھتا ہے
اور وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندے میں آ رہا ہوں تیری مدد کو. لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. اے ہمارے رب اس کٹے پٹے جسم پر رحم فرما. یہ خون و خون ہے. تیرے نبی کے سامنے چور کا ہاتھ کٹا تھا, رونے بیٹھ گئے تھا. دیکھ تو صحیح تیرے حبیب کے بچے کی امت کے بچے بچیاں بوڑھے جوان کیسے ذبح ہو رہے ہیں, کیسے برباد ہو رہے ہیں. میرے مولا بچہ ماں سے کہہ کے جاتا ہے نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا, واپس اس کی خون والی قمیض آتی ہے, جسم بھی واپس نہیں آتا, ٹوپی واپس آتی ہے, چند انگلیاں واپس آتی ہیں. ماں تھالی میں کھانا سجا کے بیٹھی, میرا بچہ میں نے تو تمہیں نماز پڑھنے بھیجا تھا, تو کہاں چل. اے میرے رب, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, رمضان میں نہیں سنی تو کب سنے گا, کب سنے گا, کب سنے گا تو میرے مولا, کب آئے گا تو میرے آقا. آجا آجا نا, ہم عاجز ہیں تو عاجز نہیں ہے. ہم بے چارے ہیں تو چارہ گر ہے. ہم ضعیف ہیں تو طاقتور ہے. ہمیں تانے کھا گئے ہیں. اے میرے رب, ریڑھی چلانے والا مزدور جو آٹا عصر کے قریب تھیلے میں ڈال چکا ہوتا ہے کہ ابھی میں آٹا لے کے جا کے دوں گا اپنی بیوی کو, میرے بچوں کی روٹی پکائے گی. تھوڑی دیر کے بعد ماں صرف چند بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں اور آٹا بکھرا ہوا فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس غریب کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی, یہ کیوں مارا گیا. اے میرے رب, اے میرے رب, ظلم تو کافر پر بھی ہو تو تیری غیرت جوش میں آتی ہے. جب اہل ایمان مظلوم ہو چکے ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو, ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا. تیرے نبی کے ایک فرمان ہمیں پہنچا ہے, وہی کہانی تیرے سامنے دہراتا ہوں. تیرے نبی کا فرمان پہنچا, پڑھا. ایک بڑھیا کا محل تھا, ایک بڑھیا کا جھونپڑا تھا بادشاہ کے محل کے سامنے. بادشاہ کو برا لگا, میرا محل اچھا نہیں لگ رہا. اس نے کہا اس کا اب جھونپڑا گرا دیا جائے. بڑھیا موجود نہیں تھی. جب واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا میرا جھونپڑا کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے. تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر وہ بیٹھ گئی. پھر اس نے تجھے کہا اے میرے رب, میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا. اے تو موجود تھا, تو موجود تھا. میں نہیں تھی تو تھا, میں نہیں تھی تو تھا. وہ یہی کہتی گئی یہاں تک کہ تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھنسا دیا. اب اس اماں کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں جو تیرے سامنے پیش کروں. میں تجھے تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. ہماری جھولی خالی ہے, میں تیرے سامنے تیرے حبیب کے ساتھیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, ان کی قربانیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, تیرے نیک بندوں کی قربانیوں کا وسیلہ پیش. ہم تو خالی ہاتھ ہیں میرے مولا. ایک ہی تو دربار ہے جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے. یا اللہ, ایک ہی تو دربار جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے. اے ہمارے رب, ہمارے دیس پہ کرم فرما, ہمارے دیس پہ کرم فرما. تیرا قرآن پڑھا گیا ہے, بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے, ہمارے اوپر کرم فرما دے.
اس دیس کو امن کا خطہ بنا دے، محبت کا گہوارہ بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے جن بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار آ گئے وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے نبی کے امتی ہیں، ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، انہیں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت دے دے، انہیں ان جرائم سے توبہ کی توفیق دے دے۔ بیٹیوں کی عزتوں کو میرے مولا محفوظ کر دے، محفوظ کر دے، محفوظ کر دے۔ اے میرے رب، پورے چاروں صوبوں میں محبت اور امن کی فضا قائم فرما دے۔ یا اللہ، نفرت کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجات بلند فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اور اے ہمارے رب، جب حشر کا دن ہوگا اور تپتا سورج، دہکتا سورج اور تپتی زمین ہوگی، تیری جہنم اور جنت دونوں آئیں گی، تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُ، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھ کڑیاں بیڑیاں نہ لگانا، ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، آگ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما۔ اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما۔ یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نحال فرما۔ یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اور اے ہمارے رب، ہم سے راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا۔ ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں۔ آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے۔ ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے۔ فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیس کی حفاظت کے لیے۔ کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ تو کہنا میرے اللہ، کہہ